اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات بَيِّنَاتٍ 9 واضح نشانیاں۔ فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، پس پوچھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے، اذ جاءہم، جب ان کے پاس آ گئی نشانیاں، فقال لہو، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، کہ بے شک میں خیال کرتا ہوں، فرعون نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ میں تجھے خیال کرتا ہوں مسحوراً، سحر زدہ۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، لقد علمت، تو چنگی طرح جان دے، ما انزل ہؤلاء، نہیں اتارا اللہ تعالی نے ان چیزوں کے بارے میں، الا رب السماوات والارض، مگر وہ مالک ہے تمام آسمانوں کا اور زمین کا، بصائر سمجھانے کے لیے اتارا ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ، اور میں تجھے خیال کرتا ہوں اے فرعون مسبوراً، کہ ان قریب تو برباد ہونے والا ہے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ، پس ارادہ کیا فرعون نے، ان یستفزہم، کہ قدم اکھاڑ کے رکھ دے ان بنی اسرائیلیوں کے، من الارض، ملک مصر سے۔ فاغرقناہ، پس ہم نے غرق کر دیا اس فرعون کو، ومن معہ جمیعا، اور جو اس کے ساتھ تھے سب کے سب کو۔ وقلنا، اور کہا ہم نے، من بعدہ، فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، اسکنوا الارض، رہتے رہو ملک شام میں، فاذا جاء وعد الآخرۃ، پس جب آ جائے گا آخرت کا وعدہ، جئنا بکم لفیفا، تو ہم لے آئیں گے تم سب کو سمیٹ کر۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورت بنی اسرائیل، اس دی آیت نمبر 101 اس تو لے کے آیت نمبر 104 تک سلیس مختصر جہا ترجمہ تواڈے سامنے کیتا ہے۔ سورت بنی اسرائیل دا بالکل اختتام آ چکیا، اور آخری دروس دے اندر سورت بنی اسرائیل جڑی وہ داخل ہو چکی ہے۔ مضامین دے لحاظ دے نال بھی تقریباً مضامین بھی اپنے اختتام نو پہنچ چکے ہیں۔ دعوے توحید دیتے 6 دلائل عقلیہ ہن، وہ پورے ہو چکے، اور اس دے بعد 5 آیات معجزہ ہن، جنہاں چوں 4 آیات معجزہ وہ بھی مکمل ہو چکی ہیں، اور آئی دے درس دے اندر 5ویں آیت معجزہ ہے، 5ویں آیت معجزہ ہے، اور یہ متعلق ہے ابتدائی سورت دے نال اور اصل دعوے دے نال، کہ اے لوگو، تانوں معجزہ اسی اس واسطے وکھایا کہ تسی اللہ دے کولو ڈر کے اور اس معجزے نو ویکھ کے ایمان لے کر کے آ جاؤ، ساڈے آخری پیغمبر تھے۔ لیکن معجزات اور نشانیاں ویکھن دے بعد بھی اگر تسی ایمان لے کر کے نہ آئے، تو پھر میں تھوڑے نال اوہیو حال کرے سا جڑا میں بنی اسرائیلیاں دے نال کیتا ہے، کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام انہاں دے کول گئے نشانیاں لے کر کے، تے انہاں نو معجزات وکھائے، دلائل دتے، سمجھایا، لیکن اس دے باوجود انہوں نے ہٹ دھرمی کی تھی، مخالفت کی تھی،
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نو شہر چو نکالن تے مجبور کیتا، اس وقت اسی انہوں پکڑ لیا اور اسی انہوں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا۔ تو لہذا میرے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی گل منو، انہاں دی اطاعت تے فرما برداری کرو، انہاں دے ایمان لے کر کے آؤ، کہ دیں انج نہ ہوئے جب بنی اسرائیلیاں دی طرح تسی بھی جڑے نا نست و نابود کر دیتے جاؤ۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، آیت معجزہ نمبر 5 ہے جی۔ فرمایا البتہ تحقیق دتی اسی موسیٰ علیہ السلام نو 9 آیات بینات، 9 واضح نشانیاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو 9 نشانیاں کیڑیاں دیتیاں گئیاں؟ قرآن مقدس دے اندر اس دا تذکرہ موجود ہے۔ 2 نشانیاں تے یہ ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام دا عصا اور دوسرا ید بیضا۔ یہ بہت بڑیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی نبوت اور رسالت دی نشانیاں ہاں کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب موسیٰ کلیم اللہ دے سچے اور برحق نبی ہیں۔ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی کیڑی ہے جی؟ لاٹھی۔ اور دوسرا ید بیضا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ہاتھ دا چمکنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول جڑی لاٹھی آئی، جس دے بارے اللہ تعالی نے سورۃ طٰہٰ دے اندر فرمایا، پوچھیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے میرے پیارے موسیٰ کلیم ما تلک بیمینک، یہ تیرے دائیں ہاتھ دے اندر کیڑی شے ہے؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اشارہ اے ملیا کوئی بھی اچھا کام کرنا اس نے کدو شروع کرو؟ دائیں پاسو شروع کرو۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کیڑے ہاتھ وچ نپی ہوئی آئی؟ دائیں ہاتھ دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی نپی ہوئی آئی۔ تو اس تو ایک یہ بھی سمجھ آیا کہ انسان نو لاٹھی بھی نپ کے چلنا چاہیے، تاکہ راستے دے اندر جانے یا کوئی موذی جانور بھی انسان دے سامنے آ سکدا، کوئی موذی حشرات الارض بھی انسان دے سامنے آ سکدا تے بر وقت اس دا او مقابلہ کر لوے۔ تو اس واسطے لاٹھی عموماً پرانے جٹ بھی وہ بھی لاٹھی نہ رکھ دیانے سے واسطے کہ بھئی کم آ دیئے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ، لیکن اتھے پیار محبت یہ گلوں دی پیان ذرا انداز دیکھو۔ اللہ نو پتہ نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ دے اندر کیا ہے، وہ تے عالم الغیب ہے، علیم بذات الصدور ہے، پردے دے وچوں ویکھن جانن سنن تے سمجھن والی ذات ہے، ہر چیز اس دی نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ نو تو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دے کول کیا چیز ہے، لاٹھی ہے، لیکن اللہ نے پیار محبت کہ اج میری اور موسیٰ دی کچھ کلام ہو جائے، اور اے واحد پیغمبر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں جزوی فضیلت ہے کہ اللہ نے کئی بار حضرت موسیٰ نو کلام شرف برائے راست بغیر واسطہ جبریل دے گل کرن دی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اشان دیتی ہوئی ہے کہ بغیر فرشتے دے، ویسے تے انبیاء نال گلنا اللہ کی کردا، حضرت جبریل امین دے ذریعے پیغام بھیج دہا، لیکن موسیٰ علیہ السلام دی ایک جزوی فضیلت ہے۔ اس لفظ نو کون ہے تسی جٹ سمجھ دے، جزوی ایک خاص فضیلت ہے، وگرنہ ساری کائنات دے وچوں سب تو عظمت اور شان والا انبیاء دے اندروں کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک جزوی فضیلت ہے موسیٰ علیہ السلام دی کہ اللہ نے کئی مواقع دوتے بغیر واسطہ جبریل انہوں نے گل کی تھی۔ فرمایا ما تلک بیمینک، اے میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام تھوڑے دائیں ہاتھ دے اندر کیا ہے؟ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہی عصایا، کیا ہے جی؟ ہی عصایا، اے میری لاٹھی۔ ایتھے جواب پورا ہو گیا، اللہ جاندہ ہی بھائی لاٹھی ہے۔ اللہ نے آکھیا موسیٰ دے نال میں کچھ گلاں کراں، اللہ نے فرمایا کیا چیز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیتا ہی عصایا، اے میری لاٹھی ہے۔ جواب پورا ہو گیا، لیکن کلام جاری، اتوکل علیہا، میں اس دے نال ٹیک لا کے بانا، اس دے نال میں ٹیک لینا، سہارا لینا، وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِ، اس لاٹھی دے ذریعے میں بکریاں واسطے کیا کردہ؟ لانگی بھی لہنا، وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى، اس لاٹھی دے کولوں میں اور بھی ڈھیر سارے کام لینا، اس لاٹھی دے کولوں اور بھی میں ڈھیر سارے کام لینا۔ تو ایک معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے اے دے رکھی آئی کہ اونا دی کیا چیز جڑی لاٹھی آئی او کے بڑھ میں دی جی سب بڑھ میں دی آئی۔
اللہ اکبر۔ قال القها یا موسیٰ فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى قال خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولی۔ اے میرے پیغمبر کلیم اس لاٹھی نو زمین تے پھینکو، اس سپ بن ویسی۔ تے فرمایا جد موسیٰ علیہ السلام نے اس نو پھینکیا فاذا هي حیۃ تسعى، وہ بڑا پھرتیلا جیا سپ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرے گھبرائے، فرمایا خذها، پکڑ لے موسیٰ اس نو، ولا تخف، ڈر نہیں، جیڑی ذات اس نو سپ بناون تے قادر ہے اوہی ذات اس نو دوبارہ لاٹھی بناون تے بھی قادر ہے، لہذا ڈر نہیں میرے پیغمبر۔ سنعیدها سیرتها الاولی، تیرے ہاتھ دے اندر پکڑ دے نال ہی اسی اس نو دوبارہ لاٹھی بنا دے سائیں، اس نو دوبارہ کیا کر سائیں جی؟ لاٹھی بنا دے سائیں۔ وَزْمُمْ يَدَكَ اِلَى جَنَاحِكَ، دوسرا آگے جی ید بیضا، فرمایا اپنے ہاتھ نو ملا اِلَى جَنَاحِكَ، اپنی بغل دے اندر، اپنے ہاتھ نو بغل دے اندر ڈال، تخرج بیضاء من غیر سوء، اللہ نے فرمایا تیرا ہاتھ جلے باہر نکال سے نا، وہ باہر نکل سی بیضاء، چمکدا ہویا سورج دی طرح روشن ہو کے باہر نکلے گا۔ تے کوئی مت اے نہ سمجھے کوئی برس دی یا کوئی بیماری لگ گئی ہے موسیٰ پیغمبر دے ہاتھ نو جس دی وجہ تو چمک رہی ہے، فرمایا من غیر سوء، بغیر کہیں تکلیف دے تیرا ہاتھ چمکدا ہویا باہر نکل سی۔ آیتن اخرى، اس تو علاوہ اور بھی ڈھیر ساری نشانیاں۔ اللہ اکبر۔ تو دو نشانیاں کیڑیاں جی؟ عصا اور ید بیضا، موسیٰ علیہ السلام دی لاٹھی دا کے بن ونجنا، سب بن ونجنا، اور دوسرا کیا ہے؟ ہاتھ دا روشن چمک کے باہر نکلنا بغل دے اندروں، دو اے ہو گئی ہیں۔ اس تو علاوہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، دو اس جاد نشانیاں بیان کی تھیں۔ فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا، اسی پکڑیا بن اینانو قبطیانو فرعونیانو، آل فرعون بالسنین، کئی سالاں دی قحط دے اندر۔ تیسری چیز کیا ہے جی؟ قحط، کئی سالاں دا قحط آ گیا۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور کیا جی؟ پھلاں دے اندر کمی دے اندر، کئی سال واسطے قحط اللہ تعالیٰ نے مسلط فرما دیتا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول مجبور ہو کے آ گیا کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ آسمانہ تو بارش اتارے، اور اسی طرح پھلاں دے اندر کمی آ گئی۔ یہ ان ذرا میرے دوست نے نا اپنے ماحول اور اپنے علاقے اور اپنے معاشرے اور اپنے زمانے دوتے بھی یہ چیزاں منطبق کریں دا وینا، ہاں جی یہ قرآن ہے تھا، یہ صرف بنی اسرائیلیاں دے واقعات بناون سناون واسطے تا نہیں نا، ساڑی اصلاح دی کتاب ہے۔ ہن اسی ویکھ دے وینا بھئی یہ ساڈے کول تک نہیں کوئی نہیں آندی پئی یہ چیزاں، قحط ساڈے کول تک کوئی نہیں، میرے خیال ہے قحط کس چیز دا نام ہے؟ قحط اس چیز دا نام ہے کہ بے موسمیہ بارشاں دا آمنا یا بالکلیہ بارشاں دا سلسلہ بھی ختم ہو جانا، ایک قحط ہے جی۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، قحط دے اندر اسی پکڑیا، پھلاں دے اندر کمی دے اندر پکڑیا۔ ایک وقت آئی کہ فروٹ دی بھرمار ہوں دی آئی، تے آج دیکھو فروٹ ویکھن واسطے نہیں لبدا، کھجور 650 700 800 تے پڑ گئی، ہاں جی مالٹا جڑا ساڈے کول 30 روپے درجن وکدا ہا، اس سال تے لبیا ہی نہیں، تے لبیا تو وہ بھی جناب بٹروٹ لبیا، بارشاں جو نہیں ہوئیاں، تو اسی طرح باقی پھل وے دے ونجو، اناج وے دے ونجو، غلے وے دے ونجو، ہر چیز دے اندر کمی سن نظر آندی پئی یا کوئی نہیں آندی پئی؟ ایسا سمجھ بینا چاہیے نا کہ اللہ دی کچھ نہ کچھ پکڑ ساڈے تے بھی آ رہی ہے، آ رہی ہے ساڈے تے پکڑ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی دعا ہے جس دی وجہ تو ساڈیاں جانا مال کلیہ طور تے ہلاک ہون تو محفوظ ہیں۔ اللہ دے نبی نے دعا کی تھی یا اللہ میری امت نو یک بارگی ہلاک نہ کری، اس دعا دے صدقے بچے ودیاں۔ اچھا جی 4 ہو گئیاں، فرمایا بقیہ جڑیاں او اللہ تعالی نے سورۃ اعراف دے اندر بیان کی دیاں جڑیاں فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والزفادی والدم آیات مفصلات فاستکبروا۔ تا نمبر 1 ہے جی قحط سالی، کئی سالاں واسطے قحط آ گیا انہاں دے اوتے۔ نمبر 2 ہے جی میوے دے اندر پھلاں دے اندر فروٹ دے اندر کمی آ گئی۔ نمبر 3 ہے جی طوفان، بارشاں دی کثرت ہو گئی، پہلے ہوندیاں کوئی نہ، پھر جدے شروع ہوئیاں لگاتار موسلا دھار شروع ہو گئیاں، فصلاں برباد، مکانات تباہ، سب کچھ برباد ہو گیا۔
نمبر 4 ہے جی مکڑیاں، سب کچھ کھا گئیاں، مکڑیاں آئیاں فصلوں دے اتنے بیٹھیاں، فصلوں برباد کر کے رکھ دیتا۔ اے ماضی قریب دی گل ہے، تقریباً کوئی میرے خیال 2-2.5 سال دے تھا ہی اس میں آیا ہوا، 2-2.5 سال پہلے دی گل ہے۔ مکڑیاں دی ساڈے تے بھی یہ مصیبت آئی ہے، یہ جڑے تھل دے ساڈے علاقے نے تے چھولے بالکل برباد ہو گئے، اور ساڈے انہاں علاقے دے اندر بھی کسی سبزے دے اتنے آئیاں، انہوں نے ایک سیکنڈ لگ دے جناب، اور جھنڈ دے جھنڈ آنے، جھنڈ دے جھنڈ آ کے درخت تے باندھے آن تے درخت نو انج کر کے ویندے جویں صدیاں پرانا کھل ہویا، اس تے پتھر ہی کدی نہیں جمبے ہوئے نہیں، یہ نہیں ہوئے یہ آلے حالات۔ اللہ اکبر۔ تب مکڑیاں دا عذاب، ساری سب کچھ کھا پی گئیاں، فصلہ برباد کر گئیں۔ اور نمبر 5 ہے جی چچڑیاں، چچڑ جس نو آ دو جڑے جانوراں نو ایک لگدا کیڑا جہا جڑا خون انہاں دا چوس ویندا جسم دے اوتے، چچڑ، تے او انہاں نو چچڑ چمڑ گئے، انہاں دے خون چوسی گئے۔ اللہ اکبر۔ تے بعد نے اس تو مراد جواں بھی لیا، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح مینڈک، مینڈک کوئی چیز کھاون لگے، گلاس پانی پایا، پانی پایا گلاس دے وچ، گلاس منہ در لے یکدم اگوں مینڈک آ گیا۔ روٹی دے لقمہ بنیا، لقمہ منہ چ پاون لگے، او لقمہ مینڈک بن گیا۔ لقمہ منہ چ پایا تے منہ چ جو تھوڑا جہا خیال کیتا تو مینڈک بنے ہوا تے مینڈکا دا عذاب اللہ تعالیٰ نے دے، ہر پاسے ٹران 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 لگی ہوئی آئی۔ یہ رب دی پکڑ ہے میرے دوستو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مینڈک دا عذاب، اسی طرح خون دا عذاب، دودھ دا گلاس اٹھایا پیون لگے، منہ دے قریب کیتا خون بن گیا۔ پانی پیون لگے، گلاس منہ دے قریب کیتا خون بن گیا۔ کوئی مشروب پیون لگے، منہ دے قریب کیتا خون بن گیا۔ روٹی کھاون لگے، ساری خون دے نال بھری گئی، خون دے عذاب۔ اللہ اکبر۔ تے یہ ہیں جی عذاب جڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم دوتے انہیں دوتے آئے فرعونیے دوتے۔ تا 7 اے ہو گئے، اور 8واں عصا اور نامہ ید بیضا۔ اے 9 نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے کی دیاں، عطا کی دیاں۔ فرمایا البتہ تحقیق عطا کی دیاں سی موسیٰ علیہ السلام نے 9 نشانیاں۔ فصل بنی اسرائیل، میرے پیغمبر پوچھ بنی اسرائیل سے، جاءہم جدہ آئیاں انہاں دے کول او نشانیاں، فقال لہو فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون آکھن لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون نو آکھیا، حماقت فرعون دی بے وقوفی دا بیان آ رہا ہے جی۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون نو آکھیا، انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ علیہ السلام میں خیال کرے نہ تینو جادوگر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کہنے لگا میں انجے لگدا میں تو تے جادو ہویا۔ قرطبی والے نے معنی کیتا ساحران، انجے سن لگدا تو جادو کرن والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو لاٹھی سٹیندے ہیں تے او کے بن ویندی ہے سپ، تو او جادو دا زمانہ ہی، پھر مقابلہ بھی ہویا 16ویں سپارے چ اس دا بیان آسی۔ تے دوسرا معنی مسحورن بمعنی مجنونن، اسانو انجے لگدا جویں تیرے تے کوئی جنون آ گیا، جادو دی وجہ تو تیرے تے جڑا نا دماغ مفلوج ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیتا لقد علمت، تو چنگی طرح جان دے، ما انزل هؤلاء، نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز، الا رب السماوات والارض، مگر بادشاہت ہے اللہ دی زمینہ دے اندر بھی آسمانہ دے اندر۔ تو چنگی طرح جاننا کہ زمین و آسمان دی بادشاہت اختیار کہندے کولے اللہ، آسان آیات ہیں تے اللہ تعالیٰ نے کیوں اتاریاں نے چیزاں، فرمایا بصائر، لوگاں نو سمجھان واسطے، تے تو اچھی طرح جاننا ہے کہ اس زمین و آسمان دی بادشاہت، حکومت، سلطنت، اختیار، قبضہ، کنٹرول، بادشاہت ایک دیئے اللہ تعالیٰ دیئے، لیکن عار دی وجہ تو ظاہر رو پہ کریں دا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلن توحید دی آیات سنائیاں نا، تو اس وقت کیا کرنے لگا رب تمہیں ہاں، انا ربکم الاعلیٰ، رب تمہیں ہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو چنگی طرح جاننا، تینوں پتہ چل گیا، لیکن اور تو کیویں آکھیں آر تینوں محسوس ہوں، تو جو ساری زندگی اس قوم نو اپنی پرستش لائی رکھیا۔ ایک بے ایمان آدمی خود گاں دا پجاری ہے، خود کس دا پجاری ہے؟ گاں دا پجاری ہے، اور لوگوں کو اپنی عبادت اور پکار کرویندا ہے، اپنی شکل دیاں مورتیاں بنا کے مختلف چوراہاں دے اندر، مختلف چوکاں دے اندر، لوگوں دے گھر دے اندر اس اپنی مورتیاں نصب کیتی ہوئی ہیں، یاد ہے کہ عبادت تے پکار میری کرنی ہے، خود گاں دا پجاری اور لوگوں اپنی پوجا پاٹ لائے آس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو چنگی طرح جاننے کہ اللہ الہ معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زمین و آسمان دی بادشاہت اسے دے کول ہے، تیرے کول کوئی نہیں ہے، یہ تو چنگی طرح جاننا، لیکن مندہ نہ کیوں؟ آر دی وجہ تو۔ ایک اشارہ بھی سمجھ لو،
کسی دی مخالفت، کسی دے نال دشمنی، کسی دے نال عداوت، کسی دے نال حسد، کسی دے نال بغض اتنا رکھو جی کل نو اگر تن اس دے سامنا کرنا پڑ جائے نا تو انہوں شرم نہ آئے۔ ساڑھے رولے ہیں جھگڑے دی صلح کیوں نہیں ہوئی؟ اسی مخالفت دے وچ اتنے انے ہو گئے ہیں اور اس حد تک چلے گئے ہیں کہ کل نو اسی ملنا چاہندے بھی ہیں لیکن ساڑھے کیتے ہوئے کرتوتہ دی وجہ تو سانو شرم آندی کسی اس دے منہ کے میں دکھائے۔ انجی ہے یا نہیں؟ میں تو فلانے نے اس دے بارے انجا کیا، فلانے نے اس دے بارے انجا کیا، فلانے نے اس دے بارے انجا کیا، ہون اس دے سامنے وینا دے سارے میں گلے دے ونے تو تا ہے کریں دے رہے میرے خلاف۔ کسی دی مخالفت، دشمنی اور حسد اتنا کسی دے نال کرو کہ کل نو اگر تو اس دے سامنے آونا پہ جائے نا تو تنو آر محسوس نہ ہوئے۔ یہ ہوں جی میں ساری زندگی اپنی پوجا پاٹی لوگوں نے ٹھوکی رکھیا تے ہوں کیویں آکھے سارے دے سامنے جو میں کوئی نہ الہ، میں کوئی نہ معبود، میں کوئی نہ تہاڈا خدا، اللہ دی ذات نے شرم آ دیا۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا، اور میں خیال کرداں اے فرعون مسبوراً کہ تو ان قریب ہلاک کر دیتا ویسے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ، پس ارادہ کیتا فرعون نے ان يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ کہ قدم اکھاڑ دے وہ نہ بنی اسرائیلیوں دے من الارض ملک شام تو، یا تو انہوں قتل کر کے اور یا انہوں جلا وطن کر کے، ان سب کو ایک ایک کر کے قتل کر دیا جائے گا، یا دوسرا معنی انہوں دے مردوں جناب قتل کر دیتا جائے اور انہوں دی عورتاں اور بچوں غلام اور لونڈی بنا دیتا جائے۔ فرمایا ارادہ کیتا فرعون نے ان یستفزهم من الارض، قدم اکھاڑ دے بنی اسرائیلیوں کے زمین سے، فاغرقناہ، پس ہم نے پکڑ لیا اس فرعون کو اور غرق کر کے رکھ دیا، ومن معہ، اور اس کے ساتھ جو تھے جمیعاً سب کے سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا میرے پیغمبر بنی اسرائیلیوں نو لے کے راتوں رات نکل جاؤ، راتوں رات نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں نو لے کے نکل کھڑے ہوئے اور دریا دے کنارے پہنچ گئے تے فرعون جلے پتہ لگیا کہ موسیٰ علیہ السلام تا بنی اسرائیلیوں نو لے کے لگ گیا، اس جناب تیر تلوار کمان لشکر تیار کیتے اور پچھو ٹور پیا۔ تو ایک خیال جا رہا ہوں، تفصیل دا مقام نہیں نا، ساری آیات تو نہیں دکھا سکتے، اتنا وقت بھی نہیں ہے۔ یہ پچھو تیار ہوگا کہ اسی آج بنی اسرائیلیوں دا تخت چاہ کے آنا، کیویں ساڑھے کول نکل کے گئے، قتل کر دینا سارے نو۔ اتھے پہنچے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے پیغمبر اپنی لاٹھی اس دریا دے اندر مارو، اللہ تعالیٰ 12 رستے جاری فرما دے سی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، دریا سمندر اندر راستے بن گئے۔ اللہ اکبر، پانی انج کھلا ہو گیا جی میں کوئی شیشے دی دیوار دے نال کھلا ہوندا۔ اللہ اکبر، تے زمین انج خشک ہو گئی جی گھوڑے جس ٹائم جا رہے ہیں تا انہاں دے سما دے نال لگ کے مٹی گرد غبار اڑ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پار نکل گئے، پیچھے فرعون جڑا اس کا میں ہی وینا۔ جس وقت بنی اسرائیلیاں دا آخری بندہ دریا چ پار ہو گیا اور فرعونیاں دا آخری بندہ دریا دے اندر داخل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پانی ہن اپنی سمت دے مطابق چلنا شروع کر دے۔ پانی چلیا، آئے غوطے فرعون نو، اس وقت آکھنے گا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لے کے آنا موسیٰ تے بھی تے ہارون دے رب تے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا ہن ایمان لے کے آون لگے، وقد عصیت، اس تو پہلے تو بڑیاں بدماشیاں کرے نہ، اس سے پہلے تو بڑی نافرمانیاں کرتا رہا ہے، اب ایمان لے کے آ رہے۔ فرمایا اب ایمان تیرا قبول نہیں ہے، لہذا فرعون غرق ہو گیا، اتنا گندا غرق ہویا کہ اس نو دریا نے بھی جگہ نہ دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے دریا نو آکھا مار چھالتے چاہ کے باہر بھگا، اس نے باہر آ گیا۔ فرمایا اسی فرعون نو غرق جس ٹائم کیتا نا تے فرعونیاں نو، فرمایا وانتم تنظرون، تسی ویکھ رہے، تواڈے دشمن نو تواڈی اکھاں دے سامنے اسی تباہ و برباد چکی۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ، اور اس کے بعد کہا ہم نے بنی اسرائیل کو، یعنی فرعون کے غرق کے بعد، بعد غرقہ، فرعون کے غرق کے بعد کہا اسکنوا الارض، ٹھہرے رہو ملک شام میں، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا، جس وقت فرعون غرق ہو گیا نا اس وقت بنی اسرائیلیوں نے اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا کہ اختیار دیتا، بعد مفسرین نے فرمایا کہ چاہو تو واپس مڑ جاؤ مصر دے اندر رہو، تے چاہو تو ملک شام چلے جاؤ، لیکن انہوں نے شام میں جامنے نو کے کر لیا، پسند کر لیا، کیونکہ انبیاء دا مسکن ہے، اور آئی بھی ادھوں ہوئے نا، ادھوں آیا مصر چاہ کے بعد ہویا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي اسرائیل، اور کہا ہم نے فرعون کے غرق کے بعد بنی اسرائیل کو اسکنوا الارض، ٹھہرے رہو ملک شام میں، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پس جب آ جائے گا آخرت کا وعدہ یعنی قیامت آ جائے گی، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، تو ہم تم سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے۔
تو اشارہ ان آیات چ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیتا آیت معجزہ نمبر 5 ہے جی دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اسی معجزات عطا کیتے ہیں انہاں دی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی گل نو نہ منیا انہاں نے انکار کر دیتا اسی موسیٰ علیہ السلام دی اس قوم نو کی کیتا تباہ و برباد کر دیتا میرے آخری پیغمبر دیتے اترن والا قرآن اگر تسی اس دی مخالفت کی تھی میرے نبی دی گل نو نہ منیا انکار کیتا تو تسی بھی ان قریب تباہ و برباد ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ سن قرآن مجید سمجھن دی توفیق عطا فرمائے آمین